تاریخ اسلام کے نڈر ہیروز نے اپنی پوری زندگی عالم اسلام اور امت مسلمہ کی خاطر سرو کی اور اسلام کو دنیا تک پھیلایا۔ انہی بہادروں میں سے ایک فتح بیت المقدس کا خواب دیکھنے والے نور الدین زنگی تھے۔ وہ ایک ایسے مثالی انسان تھے جسے اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ ریاست چلانے کی صلاحیت اور عقل عطا کی ہے۔ نور الدین زنگی کی شخصیت کیسی تھی، وہ کیسے انسان تھے اور انہیں کس طرح 3 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اور انہیں کیا اہم فریضہ سونپا گیا، یہ تمام معلومات آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں فراہم کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی اس طرح کی تمام معلوماتی ویڈیوز مل جائیں۔ نور الدین زنگی سلطنت کے حکمران عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ نور الدین زنگی کا پورا نام المالک العادل نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی تھا، جنہوں نے 28 سال اپنی سلطنت پر حکومت کی۔ سلطان نور الدین زنگی 5 فروری 1118 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی بیگم کا نام عصمت الدین خاتون تھا اور جانشین کا نام الصالح اسماعیل المالک تھا۔ نور الدین نے شمالی عراق اور شام میں اپنے مسلمان بھائیوں کو متحد کرنے اور ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی تاکہ صلیبی دشمنوں کے خلاف مسلم محاذ کو مضبوط کیا جا سکے۔ 1147 میں انہوں نے دمشق کے گورنر معین الدین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت انہوں نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کر لی۔ نور الدین کے والد عماد الدین زنگی صلیبیوں کے سخت مخالف تھے اور کئی بار ان سے جنگ بھی کی، اسی وجہ سے صلیبیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ نور الدین اپنے باپ کے دوسرے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے قتل کے بعد نور الدین اور ان کے بڑے بھائی سیف الدین نے سلطنت کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا۔ نور الدین نے حلب کی حکومت سنبھالی۔ ان کے بھائی سیف الدین غازی نے خود کو موصل میں قائم کیا۔ درائے الخبور کو 2 نئی ریاستوں کے درمیان سرحد سمجھا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی ایک عادل حکمران تھے، ساتھ ہی وہ عبادت گزار بھی تھے، راتوں کو نوافل ادا کرتے تھے اور بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ان کا سب سے بڑا خواب فتح یروشلم تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے الگ سے ایک خوبصورت ممبر بھی بنا کر رکھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ممبر مسجد اقصی کی زینت بنے۔ نور الدین کی مسلسل کوشش یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو دریائے فرات اور نیل کے درمیان صلیبیوں کے خلاف محاذ کے لیے متحد کیا جائے۔ فتح مصر کے بعد نور الدین کا خواب تھا کہ وہ مسلم ریاستوں کو متحد کر کے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس دوبارہ حاصل کر لیں، جس کو سالوں پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی جہاد میں گزاری۔ انہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے سے پہلے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ سب مل کر فتح یروشلم کا خواب سچ کر سکیں۔ ابتدا میں نور الدین زنگی کی حکومت کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ نور الدین ناقابل تسخیر، بہادر، عادل اور عقل مند حکمران تھے۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد انہوں نے انطاکیہ پر حملہ کیا اور شام میں کئی اڈوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے شمالی عراق کے ساتھ اتحاد کیا۔ انہوں نے انطاکیہ پر حملہ کیا اور کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد میں مسلم ریاست ایڈیسا پر قبضہ کر لیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران
دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو نامور جرنیلوں سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا گیا، جس سے یروشلم سے عیسائیوں کو نکالنے کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ وہ اسلامی تاریخ کے بہادر سپاہیوں میں سے ایک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد، جنہوں نے یروشلم اور صلیبیوں کے فاتحوں کو شکست دی اور مسجد اقصی کو آزاد کروایا، انہوں نے جنگ جیت کر یروشلم واپس لے لیا۔ اس وقت مصر میں فاطمی حکومت بہت کمزور تھی، اور چونکہ مصر فلسطین کے قریب تھا، اسی لیے عیسائی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے فوج بھیج کر 564 ہجری میں مصر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف اور محفلیں کیا کرتے تھے، اور ریاستی سرپرستی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے تمام انتظامات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے واف کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کی تاکہ لوگ عید میلاد کے موقع پر محفل کو مناسب طریقے سے منا سکیں۔ اس کے ذریعے انہوں نے عام لوگوں میں خوراک، پھل، کپڑے اور ضروری ادویات تقسیم کی۔ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے بلکہ ایک عادل حکمران اور عوام دوست تھے۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی ایک ایسے عظیم حکمران تھے کہ اسلامی ہیروز کی لسٹ میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مظلوموں کا دفاع اور ظالموں کا سر قلم کیا۔ لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کی ہے۔ یہ سعادت مند واقعہ تقریباً تمام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں کی تھی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا، اور ان کی مشیر جمال الدین اصفہانی تھے۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخ بالوں والے بزرگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ حلیے سے بہت نیک معلوم ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان سے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی اجلت میں اٹھے اور وضو کیا، نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد سلطان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر سے انہیں خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سلطان نے پھر سے وضو کیا، نوافل ادا کیے، اور پھر سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس مرتبہ بھی سلطان کو خواب میں تیسری دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب سلطان نور الدین زنگی پریشانی کے عالم میں سوچنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ سوچ رہے تھے کہ وہ دو آدمی کون ہیں جس سے میرے حضور پریشان ہیں۔ اگلے دن سلطان 20 خاص لوگوں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ کا رستہ تقریباً 25 دن طویل تھا۔ سلطان نے بغیر رکے اس سفر کو محض 16 دن میں طے کیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مدینہ کے لوگ مسجد نبوی پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے جا رہے تھے اور سلطان ہر آنے والے کو تحائف دیتے رہے۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ ہر آدمی کے چہرے پر تھی، لیکن انہیں وہ دو چہرے نظر نہیں آئے جو انہیں خواب میں دکھائی دیے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے ملا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کو جب وہ دو چہرے نظر نہیں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ تو حاضرین نے جواب دیا کہ نہیں۔ سلطان نے پھر پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ ہر شہری نے مجھ سے ملاقات کی ہے؟ اس بار سامعین نے کہا، سوائے دو آدمیوں کے یہاں سب موجود ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو شک ہونے لگا۔ راز تقریباً کھل چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟
تو وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ یہ مراکش کے 2 متقی لوگ ہیں جو روزے اور نماز پڑھتے ہیں، دن رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد کعبہ جاتے ہیں۔ وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے گھر سے کم ہی نکلتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوری طور پر اپنے تحائف لینے کے لیے بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خاص پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں کسی تحفے یا خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ انہیں فوراً ان دونوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ احکامات کی فوری تعمیل کی گئی۔ ایک جھلک انہیں پہچاننے کے لیے کافی تھی، لیکن سلطان نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش سے ہیں، ہم حج کے لیے آئے تھے اور اب ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھائی ہے؟ اب وہ خاموش ہیں۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول کے قریب ایک مکان ہے جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ سلطان گھر کا چکر لگاتے رہے۔ اچانک ان کی نظر اس گھر کے فرش پر پڑی جہاں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی جو نئی اور قیمتی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ گویا ان دونوں کی چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھا لی۔ اس کے نیچے ایک تازہ تراشی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا تم اب بھی سچ نہیں بتاؤ گے؟ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ ان کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایک عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت پیسہ اور ساز و سامان دیا تھا اور ان دونوں کو اس منصوبے پر بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ سے باہر لے جائیں۔ اس مضمون منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان دونوں ملعونوں نے حج کو بہانے کے طور پر استعمال کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین مکان کرائے پر لے لیے۔ اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ روضہ اقدس کی طرف ایک سرنگ کھودتے اور ہر صبح کھدائی کی ہوئی مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور قبروں پر بکھیر دیتے، یہاں تک کہ کھدائی آخری مراحل میں تھی جب ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ زلزلے کی طرح گرج پڑی۔ سلطان ان کی بات سنتے اور روتے اور ساتھ ہی کہتے، میری قسمت کے اس غلام کو ساری دنیا سے اس خدمت کے لیے چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ اقدس کے گرد ایک کھائی کھدوائی اور اسے پگھلے ہوئے سیسا سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی گھناؤنی حرکت کے بارے میں نہ سوچے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی ہر وقت حفاظت کے لیے مزار مقدس کے قریب ایک چبوترا بھی بنایا۔ یہ اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی یہ خواہش تھی کہ فتح یروشلم کے بعد ممبر اپنے ہاتھوں سے یروشلم میں داخل کریں، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ابھی حملے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ زنگی کو دشمنوں نے زہر دے دیا۔ اس زہر کی وجہ سے ان کے گلے میں سوزش ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ ان کا انتقال 15 مئی 1174 کو ہوا۔ وفات کے وقت نور الدین کی عمر 58 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے والد کی طرح تھے، جنگ میں بار بار دشمنوں کی صف میں داخل ہوتے۔ سلطان نور الدین زنگی کی موت کے بعد ان کے دونوں بھائی حکومت کرنے لگے، لیکن جب دونوں بھائی ایک کے بعد دیگرے فوت ہوئے تو اب صلاح الدین، جو کہ نور الدین زنگی کے سب سے زیادہ وفادار اور قریبی تھے، کو حکمران بنا دیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یروشلم کو فتح کیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے سلطنت میں مدارس اور ہسپتالوں کو تعمیر کروایا۔ ان کے انصاف کے قصے مشہور ہیں۔ انہوں نے بہت نجی زندگی گزاری، خزانے کا پیسہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ مال غنیمت سے انہوں نے چند دکانیں خرید لی جن سے وہ اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔
انہوں نے اپنے لیے بڑے بڑے محلات نہیں بنائے، بلکہ خزانے کا پیسہ مدارس، ہسپتال اور سرائے قائم کرنے اور عوامی فلاح کے دوسرے منصوبوں میں استعمال کیا۔ دمشق میں ایک ایسا شاندار ہسپتال قائم کیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ مریضوں کو ادویات بھی مفت فراہم کی جاتی تھیں اور کھانے اور رہائش کے اخراجات بھی حکومت ادا کرتی تھی۔ انہوں نے خود متاثرین کی شکایات سنی اور ان کی تحقیقات کی۔ نور الدین کی ان خصوصیات کی وجہ سے اس وقت کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا، میں نے عبدالعزیز زنگی سے بہتر حکمران کبھی نہیں دیکھا۔ تو ناظرین، یہ تھی مسلمانوں کی تاریخ کے عظیم حکمران کی تاریخ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔